الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی تاریخ میں ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، اسلام کی تاریخ میں سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور اسی سن 2 ہجری میں صدقۃ الفطر کا حکم بھی آیا ہے، اور اسی سن 2 ہجری میں سب سے پہلے اسلام میں عید الفطر ادا کی گئی ہے، اور اسی سن 2 ہجری میں
تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ متعین فرمایا، اور اسی سن 2 ہجری میں سب سے پہلی مسلمانوں کی عظیم فتح والی جنگ بدر ہوئی ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے کچھ حبشہ میں اور کچھ مدینہ منورہ میں ٹیک چھوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ مسلمان ہجرت کر کے کچھ حبشہ کی طرف اور کچھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کے آ گئے، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ مدینہ کی صورتحال جو تھی، وہاں پہ مسلمان بھی بستے تھے اور یہودی بھی۔ یہودیوں کا سرغنہ سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، جو ابھی تک ظاہر کے اندر بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ عبداللہ بن ابی کو مشرکین مکہ نے ایک خط لکھا ہے کہ آپ یا تو محمد کو خود قتل کر دیں، یا اگر آپ کے اندر قتل کرنے کی جسارت نہیں تو اس کو مدینہ سے نکال دیں، ورنہ ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے، پھر آپ بھی اس میں رگڑے جائیں گے۔ مدینہ منورہ پہ مشرکین حملہ کی تیاری کر رہے تھے اور مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، اور ان کی وہی پرانی سوچ اور فکر تھی، مٹھی بھر جماعت ہے، قلیل اور کمزور ہیں، ابھی تک ہم نے ان کو مار مار کر نکالا ہے، جی ہمارا کہاں مقابلہ کرنے والے ہیں۔ تو حال یہ بن گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسلمان اپنی چارپائی کے پاس اسلحہ رکھ کر سویا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ساری رات آپ کی چوکی داری کیا کرتے تھے، اور راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، شام سے ایک تجارتی قافلہ واپس لے کے جا رہے تھے،
چونکہ مسلمانوں کو پہلے سے دھمکی مل چکی تھی کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو مدینہ کے اندر بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو قافلہ جا رہا تھا اس قافلے کا مکمل جو منافع تھا اس کو مشرکین مکہ نے ہتھیار اور اسلحہ لینے پہ، مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے پہ لگانا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا ہے کہ یہ جو مال جا رہا ہے یہ خیر نہیں، یہ شر کا مال ہے۔ تو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا تعاقب کیا جس میں کم و بیش 40 افراد تھے اور 1000 اونٹ پہ مشتمل وہ قافلہ تھا، اور 50,000 دینار کا اندازتاً سامان ان اونٹوں پہ سوار تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، صرف 20 دینار کا بندہ مالک ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور اس قافلے میں 50,000 دینار کے بقدر سامان تھا۔ اتنی بڑی مالیت لے کر اس مالیت کو مسلمانوں کے خلاف صرف کرنا تھا۔ اب یہ جو اللہ کے رسول ابو سفیان کے اس قافلہ کے اوپر حملہ کے لیے نکلے تھے، اللہ کے حکم سے نکلے تھے۔ کس کے حکم سے بھائی؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے غیر مسلموں کا، لو جی مسلمان بھی اور مسلمانوں کے نبی جو تھے وہ لشکر لوٹنے کے لیے گئے تھے، اور پھر بھولے مسلمان بھی وہی غیر مسلموں کی زبان بولتے ہیں، ہاں جی بالکل لوٹنے گئے تھے۔ مکہ سے جو مدینہ منورہ میں ہجرت کی ہے، جتنے مسلمان آ چکے تھے سب کے گھر ادھر تھے، زمینیں ادھر ہیں، کوٹھیاں ادھر ہیں، بنگلے ادھر ہیں، مال متاع ادھر ہے، جو کوئی جانور تھے وہ بھی ادھر ہیں، سب کچھ وہ پیچھے سب مالوں پہ مشرک قابض ہو گئے تھے۔ پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے جا رہے تھے تو اس وقت کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ اب آپ کس جگہ پہ قیام کریں گے؟ صحابہ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے میرا وہاں پہ گھر ہے، کیونکہ آپ کا گھر تھا نا مکہ میں، میرا وہاں پہ گھر ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے کہ ہم کہاں رہیں گے؟ پیچھے جو کچھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، عقیل حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، وہ سب پہ قابض ہو گئے تھے اور بیچ بچا دیا تھا، مال آگے پیچھے کر دیا تھا، سب پہ قابض ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے کہ ہم کہاں رہیں گے؟ جہاں پہ اللہ ٹھہرا دے گا وہاں پہ رہیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، اس کے گھر میں جا کر آپ ٹھہرے تھے، جو حضرت علی کی سگی بہن تھی اور عمر میں بہت بڑی تھی ان سے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ مکہ میں جو کچھ مسلمان چوکڑ آ گئے تھے، پچھلے اس پہ قابض ہو گئے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا اپنا مال وصول کرو ان سے، جو تمہارے مال پہ قابض ہو گئے ہیں ادھر، تو ادھر آپ ان کے مال پہ قابض ہو جائیں۔ تو وہ تو اپنا بدلہ لے رہے تھے، اور وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ یہ جو مال جا رہا تھا یہ چونکہ اسلام کے خلاف اس نے استعمال ہونا تھا، اس لیے اللہ کا حکم آگے اس کو جانے نہ دو تاکہ یہ اسلام کے خلاف استعمال ہی نہ ہونے پائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلے اور اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑے سیاسی آدمی تھے،
بڑے ہوشیار اور چالاک آدمی تھے، تبھی تو وہ جنگ بدر کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب جنگوں کے اندر وہی سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے راستہ بدل دیا ہے، اپنے جاسوس اس نے بھی بھیجے ہوئے تھے، پتہ اس کو لگ گیا ہے کہ مسلمان جو میرے تعاقب کے لیے آ رہے ہیں، اس نے راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر اپنے قافلے کو بچا کر وہ امن امان کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مسلمان جب مدینہ سے نکلے تھے، اللہ کو تو اس بات کا علم تھا کہ ابو سفیان نے بچ کر نکل جانا ہے، کیوں یہ علم تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے رسول کو اس بات کا علم نہیں تھا، صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ جب میدان بدر میں جا پہنچے تو اس وقت اللہ نے بتلایا تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود لشکر وہ یہاں سے نکل چکا ہے، آپ اس کے تعاقب میں کامیاب نہیں ہوئے، البتہ ایک اور لشکر آ رہا ہے، اب وہ آپ کے تعاقب میں ہے۔ پہلے مسلمان ان کے تعاقب میں، اب وہ لشکر آپ کے تعاقب میں۔ حضرت ابو سفیان نے ایک تیز رو گھوڑے کے اوپر سوار کر کے ایک آدمی کو بھیجا ہے کہ جاؤ پیچھے جا کے اطلاع کر دو کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور ہماری مدد کو پہنچو۔ تو اس وقت مشرکین جو تھے، ابو جہل پالٹی، وہ تو سیخ پا ہو گئے، غصے سے پاگل ہو گئے، وہ مسلمان نہت تھے، کمزور، ہمارے ہاتھوں سے مار کھانے والے، آج ہم پہ حملہ آور ہیں، کون ہے ہم پہ حملہ کرنے والے؟ وہ اس وقت فوراً انہوں نے اعلان کیا ہے اور بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا ہے، نوجوانوں کو جمع کیا ہے، بہادروں کو جمع کیا ہے، چلو نکلو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے۔ تو فوراً 1000 کا لشکر 700 اونٹوں پہ سوار ہو کے اور کم و بیش 200 کے قریب گھوڑوں پہ سوار ہو کے لاؤ لشکر کے ساتھ بدر کی طرف وہ بھی روانہ ہو گئے۔ وہ ادھر سے چل پڑے ہیں، ادھر سے مدینہ سے مسلمان چل پڑے ہیں، تیسرا لشکر ساحل سمندر پہ کنارہ کشی کرتے ہوئے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک بدر میں نہ اللہ کے پیغمبر پہنچے تھے اور نہ ابو جہل کا لشکر پہنچا تھا۔ ابو سفیان نے دوبارہ ان کو پیچھے سے اطلاع کی کہ میں امان کے ساتھ مکہ میں پہنچ گیا ہوں، لہذا اب واپس آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں آگے جانے کی۔ ابو جہل کو اپنے لشکر کے بڑے بڑے اور سرداروں نے سمجھایا ہے کہ اب ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ہمارا لشکر بچ گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں آگے جانے کی، واپس پلٹو۔ لیکن ابو جہل کے گھمنڈ میں یہ بات آ گئی، غرور میں، طاقت کے نشے میں کہتا ہے اب ضرور بدر جانا ہے اور مٹھی بھر جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو ختم کر کے آنا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے کانٹا دنیا سے ختم ہو جائے۔ وہ کانٹا ختم کرنے کے لیے آیا اور خود ختم ہو کے گیا۔ اللہ نے فرمایا پھر آ جاؤ، اب میرا پیغمبر اپنی مرضی سے آیا نہیں، میری مرضی سے آیا ہے، میرے حکم سے آیا ہے، میں نے ان کو اجازت دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ کہتے ہیں جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے، کفار جن سے قتال کر رہے ہیں، میں رب نے اذن ان کو اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ میں جہاد کی اجازت اور مدینہ کے اندر بھی سن 1 ہجری تک، سن 2 ہجری سے پہلے تک جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ سن 2 ہجری میں اللہ نے اجازت دی ہے، اذن، اب آپ کو اجازت ہے، للذین یقاتلون، ان جو ان سے قتال کرنا چاہتے ہیں ان مسلمانوں کی اجازت ہے، بانہم ظلموا، اجازت بھی اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ان پہ ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہیں مسلمان۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور ساتھ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ اپنی مدد کرنے پہ پوری طاقت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اللہ کی مدد کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب بدر میں پہنچے ہیں اور اللہ نے بتلا دیا کہ وہ لشکر آ گیا ہے، تو صحابہ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا ہے
کہ پہلے ہم کسی اور ذہن سے آ رہے تھے، اب ذہن کچھ اور بن گیا ہے، لشکر اور آ گیا ہے، اب کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس مشورے میں بولنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جس قسم کی قربانی آپ ہم سے مانگیں گے اسی قسم کی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کو انصار صحابہ کی طرف گھمایا ہے، کیونکہ زیادہ تعداد انصار کی تھی، مہاجر صرف 74 صحابہ تھے جنگ بدر میں، باقی سارے 313 جو تھے باقی سب انصار تھے، تو زیادہ تعداد ان کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف جب دیکھا ہے نا، تو ایک صحابی انصار، ان کا نام ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو بنی اسرائیلی سمجھا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی سے یہ بات کہی تھی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا تو جاؤ، تیرا رب جائے، جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں کہ آپ کو عین موقع پہ جواب دینے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جو حکم کریں گے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ جب ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لیے اور سمع اور طاعت کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات کو سنیں گے بھی صحیح، مانیں گے بھی صحیح، تو پھر اگر آج آپ ہم کو سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ فرما برداری ہے، یہ وفاداری ہے صحابہ کی۔ ایسے نہیں اللہ نے رضی اللہ عنہ کے پروانے دیے ہیں، اور ایسے اللہ نے نہیں فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ، میں نے تمہیں پہلے سے معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے پہلے کچھ کر کے دکھایا ہے اور ایسا عمل کیا ہے جس پہ اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے اور خود اللہ بھی راضی ہو گئے۔ یہ جو تقریریں کی ہیں صحابہ نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت سے فرمایا کہ سیرو واستبشروا، آگے بڑھو اور بشارت حاصل کرو، مجھے اللہ نے دکھلا دیا ہے جتنے بڑے بڑے یہ سردار قریشی آ رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ میدان بدر کے اندر ڈھیر کر کے رکھ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب کی بشارت میں یہ بات بتلا دی تھی۔ اور یہ جو معرکہ تھا، یہ جو جنگ تھی، یہ کوئی آسان نہیں تھی، یہ بیگانوں کے ساتھ نہیں تھی، یہ اپنوں کے ساتھ جنگ تھی۔ جی، ادھر ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، اور محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے خود ابو بکر تھے۔ باپ بیٹے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور ادھر ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے عباس بن عبد المطلب ہیں، اور ادھر محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ دونوں بھائی آپس میں مد مقابل ہے۔ ان دو شخصیات کا جن کا میں نے نام لیا کہ جو ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے ہیں، بعد میں اللہ نے دونوں کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ادھر ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے حضرت فاروق اعظم کا ماموں عاص بن ہشام تھے، اور ادھر محمد عربی کی جھنڈے کے نیچے بھانجا فاروق اعظم تھے۔ اسی اثناء میں جنگ کے دوران میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان پہ ان کے باپ نے حملہ کیا ہے۔ کس نے حملہ کیا ہے؟ باپ نے۔
ابو عبیدہ بن جراح نے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی کہ میں اپنے باپ کو قتل نہ کروں، لیکن وہ چڑھتا گیا، یہ دفاع کرتے گئے، وہ چڑھتا گیا، یہ دفاع کرتے گئے، آخر کار مجبور ہو کر ایک تلوار لگائی، باپ کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یہ باپ اور بیٹے کی لڑائی تھی۔ آج باپ کی محبت نہیں، رشتے کی محبت نہیں، وطن کی محبت نہیں، مال کی محبت نہیں، آج محبت ہے جو صرف دین اور اسلام کی محبت تھی۔ دین والا بھائی ہے، دین والا باپ ہے، دین والا ماموں ہے، دین والا چچا ہے۔ جس کے اندر دین نہیں، وہ میرا باپ نہیں ہے، وہ میرا چچا نہیں ہے، وہ میرا ماموں نہیں ہے، وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ بھائی وہ ہے جس کے اندر اسلام کی اخوت موجود ہے، دین موجود ہے۔ لہذا یہ مارکا انتہائی مشکل ترین جنگ تھی۔ سب سے پہلے سرداران قریش میں عتبہ، شیبہ اور اس عتبہ کا ایک بیٹا ہے ولید، یہ تینوں 2 بھائی ہیں اور ایک بیٹا ہے، دوسرے کا بھتیجا ہے۔ یہ سگے 3 میدان کے اندر اترے۔ جی عتبہ شیبہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور عتبہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ کھڑا کیا ہے، ولید کو، اور سب سردار ہیں بڑے۔ یہ میدان میں اس لیے اترے ہیں کہ ہم سرداروں کو دیکھ کر مسلمان پسپائی اختیار کر لیں گے اور ہمارے سامنے کوئی مقابلے کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے۔ ادھر سے حضرت حمزہ نکلے ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی نکلے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نکلے ہیں۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کا سر قلم کر دیا ہے، حضرت علی نے ولید کا سر قلم کر دیا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح اور شیبہ کی لڑائی جو قدر طول پکڑ گئی، دونوں زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت حمزہ بڑھ کر، اور ان کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ بھی مل گئے، وہ انہوں نے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ پہلے جو 3 نکلے ہیں نا میدان کے اندر، وہ تینوں قتل ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کی تینوں پہلے شیر تینوں بچ کر نکلے ہیں پہلی فرصت میں۔ بعد میں اگرچہ ابو عبیدہ بن جراح بعد میں شہید ہو گئے تھے، لیکن پہلی جو صف تھی، پہلی مرتبہ جو جنگ میں سامنے آئے تھے، اس وقت تینوں بچ گئے ہیں۔ اب جو حالات ایسے ہوں کہ ایک لشکر کے تینوں جوان مر جائیں اور دوسرے لشکر کے تینوں جوان جو ہیں وہ بچ جائیں، تو پھر غصہ تو چڑھ جاتا ہے۔ یہاں تو کرکٹ کے میچ کے اندر بھی اگر 3 کھلاڑی اکٹھی آؤٹ ہو جائیں تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ صرف ان کے نہیں، کھیلنے والوں کی، جو پیچھے سننے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے، ان کے بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ تو وہی حال بنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ ایک چھپر کے اندر، جسے عربی کے اندر عریش کہتے ہیں، اور آج اس جگہ پہ مسجد عریش تعمیر کی گئی ہے، جو اللہ نے مجھے بھی دکھلائی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، بڑی کھلی ڈلی ہے۔ یہ تو مسجد اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑی مسجد ہے مسجد عریش۔ اسی نام پہ اس مسجد کا نام رکھ دیا گیا، اور مسجد عریش کی پشت کی طرف میدان بدر ہے، اور آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، کوئی وہاں پہ عمارت نہیں بنائی گئی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور چیز بنائی گئی ہے، کچھ بھی نہیں، اسی طرح موجود ہے۔ اور وہ کنواں بھی آج موجود ہے، جس کنویں کے اوپر کعبے جو کہتے ہیں مشرکین، اور جن کی لاشیں اس کنویں کے اندر ڈالی گئی ہیں، آج بھی وہ کنواں کھڑا ہے۔ تو مسجد عریش جس جگہ پہ بنی ہوئی ہے، عین اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر سا بنایا گیا تھا، سایہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ رات کو آپ نے دعا کی ہے، دن کو بھی آپ نے دعا کی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر آپ بھی سن لیں، دنیا میں تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، آپ ذرا میدان میں جائیں اور مٹھ مٹی کی بھر لیں اور مشرکوں کی طرف یوں کر کے پھینکیں،
تو میں ایک کام کرنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھ مٹی کی بھری ہے اور یوں کر کے مشرکین کی طرف پھینکی ہے، اور یہ لفظ فرمایا شاہت الوجوہ، یہ لفظ آپ نے فرمایا۔ اس مٹی کی جو مٹھ تھی، مٹھی جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی بھر کر یوں کر کے پھینکی تھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کا ایک ایک قطرہ اللہ نے سارے مشرکوں کی آنکھوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وما رمیت، میرے پیغمبر آپ نے جو مٹی ہے ان کی آنکھوں میں نہیں پہنچائی ہے، اذ رمیتا، جب آپ نے اس کو پھینکا تھا، ولکن اللہ رمی، لیکن میں اللہ نے ہر مشرک کی آنکھ میں اس کو پہنچایا ہے۔ پہنچانے والا کون تھا؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ، خود اللہ کی ذات۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پہنچائی ہے۔ یہ بات اللہ نے بتلا دی ہے کہ جنگ کے موقع میں فتح ہے یا شکست ہے، مدد ہے یا غیر مدد ہے، وہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے بعد میں نے فرمایا شدو، ذرا زور سے حملہ کرو۔ صحابہ اکرام جو لخت آگے بڑے ہیں مشرکوں کی طرف، وہ اپنے آنکھوں کو مر رہے تھے، ادھر مشرکین مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی مدد بھی آ گئی ہے، یوں کر کے زوردار جو حملہ کیا ہے ان کے قدم نہیں سنبھلے، وہ بھاگنے لگے، مسلمان ان کے پیچھے دوڑنے لگے، جو پیچھے سے مل مل کر کاٹتے چلے گئے، ان کو مارتے چلے گئے، یوں کر کے اللہ نے میدان کو صاف کر دیا ہے۔ ابو جہل بھی مر گیا ہے، عتبہ بھی مر گیا ہے، شیبہ بھی مر گیا ہے، ولید بھی مر گیا ہے، امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا، جو ظلم کیا کرتا تھا، وہ بھی مر گیا ہے، اس کا بھائی بھی مر گیا امیہ بن خلف۔ 24 صنادید قریش، بڑے بڑے قریشی سردار، ان سب کو اللہ تعالی نے میدان بدر کے اندر ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور مسلمان فاتح بن کر 3 دن میدان بدر کے اندر موجود رہے ہیں، اور 70 کافر مارے گئے، 17 کو اللہ نے پکڑ لیا ہے، اور صرف 14 صحابہ میدان بدر کے اندر شہید ہوئی ہیں۔ کتنے صحابہ؟ صرف 14 صحابہ شہید ہوئی ہیں، اور 70 کافر مارے گئے، اور مارے بھی ان کے ہاتھ سے گئے جو سرے سے نہتھے تھے، سوائے 7 تلواروں کے 313 صحابہ کے پاس تلواریں کوئی نہیں ہے۔ بس کس چیز کے ساتھ لڑیں؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے تلواریں دے کر فرشتوں کو بھیجا ہے، ان کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں، آپ تلواریں لے کر جائیں اور آپ مسلح ہو کر ان کے ساتھ مل کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تلواریں نہیں، وہی 7 ہی تلواریں تھیں بس۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کفار کو، سرغنوں کو، ان کی لاشوں کو، صحابہ اکرام کو حکم دیا ان کو اٹھاؤ اور کھینچو، یوں گھسیٹ کے کھینچتے جس طرح مردار کو کھینچا جاتا ہے، اس کنویں کے اندر ڈالتے گئے جس کنویں کے اوپر وہ قابض تھے، اور ان سب لاشوں کو کنویں کے اندر ڈال دیا ہے۔ ان لاشوں کی کوئی عزت، کوئی تکریم، یہ عزت تھی کنویں کے اندر ڈالنا؟ دفن نہیں کیا ہے، کنویں کے اندر ڈالا ہے، کنویں کے اندر جس طرح کسی مردار کو پھینک دیا جاتا ہے۔ کوئی عزت اور تکریم نہیں ہے مشرک کے لیے، کافر کے لیے، عزت اور تکریم ہے تو صرف مسلمان کے لیے ہے۔ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام فرمایا ہے، تو تیسرے دن جب آپ واپس آنے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے منڈیل کے اوپر کھڑے ہو کر ان مشرکوں کو خطاب کرنے لگے ہیں، حال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا، آپ نے اس کو پایا یا نہیں پایا؟ مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا، میرے ساتھ اللہ نے اس وعدے کو سچا کر دیا۔ تو مسند احمد کی روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها،
میرے پیغمبر آپ ایسے جسموں سے کیسے کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں موجود نہیں؟ واپس آ جاتی ہیں نا؟ کیوں بھائی؟ روحیں واپس آ جاتی ہیں نا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے ان لوگوں سے کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں موجود نہیں؟ جس کے اندر روح موجود نہ ہو اس سے کلام کرنے کا کوئی فائدہ، اس لیے کہ وہ کلام کو سن سکتا نہیں۔ اس روح کی طاقت سے ہم سنتے ہیں، جب روح ہی اندر کوئی نہیں ہے، طاقت ہی اندر کوئی نہیں ہے تو انسان سن سکتا بھی۔ اور فاروق اعظم نے اور دیگر صحابہ نے بھی آگے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ عالم تھے قرآن کے، وہ عالم تھے حدیث کے، وہ براہ راست میرے نبی کے شاگرد تھے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ میرے پیغمبر ہاں ہمیں تو آپ نے یہ پڑھایا ہے کہ جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ نہیں سنتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، تو آج کیسے آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها، کہ یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیسے کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں موجود نہیں؟ اور آگے قرآن پاک یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ جو صحابہ کا ذہن تھا کہ مردے نہیں سنتے اور اسی پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، یہ انہوں نے عقیدہ کس سے سیکھا تھا؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ یہ عقیدہ کس نے سکھلایا تھا صحابہ کو؟ کون استاذ تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ کس نے سکھایا تھا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر صحابہ کو سمجھایا تھا یہی مسئلہ۔ اور یہی آیتیں جو آج میں اور میری جماعت آپ کو سناتی، یہی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی صحابہ نے۔ اعتراض اس لیے کیا تھا کہ عقیدے کے خلاف بات آئی ہے۔ اگر عقیدے کے مطابق ہو تو پھر تو نعرہ لگتا ہے سبحان اللہ کا، پھر تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں۔ صحابہ نے اعتراض اس لیے کیا تھا کہ ان کے عقیدے کے خلاف بات آئی ہے۔ تب نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو یہ پڑھایا ہے اور آج آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں جواب دیا ہے کہ آپ نے غلط سمجھا ہے، مردے سنتے ہیں، یہ نہیں فرمایا آپ نے۔ آپ نے فرمایا انہم الان یسمعون، یہ مردے سارے نہیں، الان اس وقت، ہر وقت نہیں، اور میری یہ کلام ہر کلام نہیں، یسمعون سن رہے ہیں، اس لیے کہ یہ میرا معجزہ ہے، یہ میرا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور معجزہ آگے دلیل نہیں ہوا کرتا ہے، وہ اپنے مورد پہ بند ہوا کرتا ہے۔ ان مردوں کو اللہ نے سنا دیا تھا، ہم مانتے ہیں، لیکن ہر مردہ نہیں سنتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں یہ پڑھا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ اللہ نے معجزے کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ اپنے نبی پہ ہاتھ پہ اگر چاہیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں پکڑی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، اللہ چاہے تو نبی کو پتھر سلام کر دیں، اللہ چاہے تو اپنے نبی کے ہاتھ پہ اللہ مردوں کو سنا دیں۔ اللہ ہر چیز میں پوری قدرت رکھنے والے ہیں، پوری کیا رکھنے والے ہیں؟ تو معجزہ آگے دلیل نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام عقیدہ اپنی جگہ پہ بند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر واپس آئے ہیں، اور اللہ تعالی نے اس دن کا نام رکھا یوم الفرقان۔ بدر کے دن میں ہم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیا ہے۔ جن کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا تھا وہ حق والے تھے، اور جن کو اللہ نے مٹا دیا تھا وہ باطل والے تھے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل نس گیا ہے۔ اللہ نے پہلی جنگ کے اندر ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ حق والے مسلمان ہیں۔ حق والے کون ہیں؟ قرآن والے حق والے ہیں، اسلام والے حق والے ہیں، اور آخر زمان پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے حق والے ہیں۔
اور ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے حق والے ہیں اور ناموس رسالت کا نعرہ لگانے والے حق والے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی حق کی فتح تھی اور آج بھی انشاءاللہ حق کو فتح ہوگی۔ جو ناموس رسالت کا مسئلہ بنا ہوا ہے انشاءاللہ کس کی فتح ہوگی؟ حق والوں کی فتح ہوگی۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کر سکتے ہیں، نہ بدر میں کیا ہے، نہ مکہ میں ہجرت کے موقع پہ کیا ہے، نہ کل قیامت کے دن کریں گے، نہ آج نہ کل، ہمیشہ۔ کل بھی میرے پیغمبر کا شان، مقام، ناموس بلند تھا اور آج بھی میرے نبی کا شان اور مقام اور ناموس بلند ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے پیغمبر کے شان کو نہیں گھٹا سکتی ہے۔ جو کوئی بات کرتا ہے، وہ جو تھوکتا ہے، وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ پڑے گی۔ میرے پیغمبر کے شان میں کمی اور کسی قسم کا کوئی نقص نہیں آ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔